آج 10 محرم کو جموں شہر میں عاشورہ کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس زیارت پیر مٹھا امام باڑہ سے انجمن امامیہ جموں کے بینر تلے نکالا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس روایتی راستے سے گزرنے کے بعد کربلا کمپلیکس اور وزارت روڈ پر اختتام پذیر ہوا، جہاں مجلس شام میں غریباں مولانا سید غلام حسین رضوی نے پیش کی اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے پر زور دیا۔ صلاۃ والسلام نے کسی ایک مذہب کو نہیں، کسی ایک زبان کو نہیں، کسی ایک انسان کو نہیں بچایا ہے، بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری انسانیت کو بچایا ہے۔ مسلمان، سنی، شیعہ، ہندو، ہر قوم میں ان کے وچاروں کو پڑھنے کے بعد، ان کے پیغام کو پڑھنے کے بعد میں وہ اچھے راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور اچھائی کے راستے پر آتے ہیں۔ یہ دن جو ہے یہ اس میں نہ ہی کوئی ایک مذہب و مسلک کا ہے، اس میں ہندو، سکھ، مسلم، شیعہ سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ جو انسانیت دل رکھتے ہیں، جو انسانیت کی قدر چاہتے ہیں، وہ لوگ اس میں۔ لیہ میں یوم عاشورہ کا جلوس نکالا گیا اور مختلف دیہاتوں سے جلوس نکالا گیا اور چوکی ایران تھک سے ہوتا ہوا، مرکزی بازار سے ہوتا ہوا، جموں مسجد سے ہوتا ہوا مین امام باڑہ لیہ پر اختتام پذیر ہوا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ علمدار NGO نے خون کے عطیے کا کیمپ کا اہتمام کیا۔ اس کیمپ کو لوگوں کا تعاون ملا۔ ایک ہیلتھ بلڈ کیمپ ہم نے انعقاد کی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بہت اچھا رسپانس آیا ہے۔ جب سے ہمارا آرگنائزیشن خون کے عطیے کے لیے کام کر رہے ہیں، تب سے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 900 پوائنٹس ابھی تک ہم نے دیے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں کے لیے عزاداری اور ماتم نہیں، بلکہ عالم انسانیت کے لیے اور حق پسند اور باطل کے خلاف لڑنے اور مظلوموں کے حامی کے لیے عزاداری ہے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر دراس میں چھوٹے بڑے جلوس برآمد کیے گئے۔ تمام جلوس دراس مین مارکیٹ میں جمع ہوئے۔ دراس کی سربراہی میں امام کی سربراہی میں یہ جلوس گوشان اور ممباٹ سے گزرتے ہوئے قتل گاہ دراس پر اختتام پذیر ہوا۔ یہاں پر علماء کرام نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یوٹی لداخ کے دیگر حصوں کی طرح شرگول میں بھی محرم کے جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ مختلف دیہاتوں سے چھوٹے جلوس جمع ہوئے اور جلوس شرگول سے شروع ہو کر وادو امام باڑہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جلوس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سانکو کے تسورو بلاک میں امام باڑہ سورو میں رات بھر ماتم اور نوحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سید آغا عباس رضوی نے شہدائے کربلا کی فلسفے اور قربانی پر روشنی ڈالی۔ دوسری جانب آج سانکو میں یوم عاشورہ کے جلوس بھی نکالے گئے۔ مختلف دیہات سے جلوس پہنچے۔ انجمن صاحب زماں، مکتب امام رضا اور خواتین انجمن صاحب زماں نے جلوس کا اہتمام کیا۔ ہزاروں عزاداروں نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عظیم مناسبت پہ عاشورہ کے دن یہاں پر جلوس اعضاء ادارے انجمن صاحبان کے بینر زیر ترین نکالے جا رہے ہیں۔ پیغام عاشورہ، پیغام موسمی کے امر بالمعروف نہی عن المنکر جو جاننے میں ضرورت تھی، لیکن امام حسین کے دوران میں جو یہاں پر فحشاء و منکرات زیادہ ہو چکے تھے، اس لیے امام حسین فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر اسیر بسیرۃ جدی وابی۔ کرگل کے ملازمین، تاجروں، ٹھیکیداروں اور مزدوروں نے پدم زنسکار میں عاشورہ کا جلوس نکالا۔ یوتھ کمیٹی مسلم ایسوسی ایشن نے عیدگاہ پدم زنسکار میں جلوس کے لیے لاجسٹک مدد فراہم کی۔ ہم سے پیغام دینا چاہتا ہے کہ امام حسین جو ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے، یزید جو ہے وہ جنگ کا پیغام دیتا ہے، امام حسین جو ہے وہ مظلومیت کا پیغام دیتا ہے، یزید جو ہے وہ ظلم و جور کا پیغام دیتا ہے۔ حق کا پیغام اگر لینا ہے تو وہ امام حسین سے لینا ہے، اور اگر آپ کو دھوکہ دھڑی، جھوٹ اور فریب کا پیغام لینا ہے تو وہ یزید سے۔
یوم عاشورہ کے موقع پر ضلع رامبن کے اکثریتی علاقے چندرکوٹ میں ماتمی جلوس نکالا گیا. جلوس میں بڑی تعداد میں نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں نے شرکت کی اور حضرت حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کیا گیا. اس موقع پر حسین علیہ السلام کی اسلام کی خاطر دی گئی عظیم قربانی کو یاد کیا گیا. 10 محرم کو حق اور باطل کی لڑائی میں سچ کی جیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. 14 سال پہلے یہ قتل ہوا. ایک طرف برائی تھی، ایک طرف اچھائی تھی، ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا. حسین قتل ہو گئے، لیکن جیسے حسین قتل ہوئے لوگوں میں ایک انقلاب برپا ہوا. وہ یزید جو یہ سوچ رہا تھا میں اللہ جانے کب تک حکومت کروں گا، چند دنوں میں یزید کا لوگوں نے پھر تختہ پلٹ دیا. اس قربانی کا نتیجہ یہ نکلا. ضلع پونچھ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر منڈی قصبے میں شیعہ برادری نے عاشورہ کا جلوس نکالا. منڈی کے علاوہ آس پاس کے دیہی علاقوں سے آئے شیعہ افراد نے سوگ اور جلوس عزا میں شرکت کی. منڈی قصبے میں شری بدھا امرناتھ کی چھڑی مبارک یاترا کے پیش نظر ہندو اور شیعہ برادری کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت منڈی شہر کے امام بارگاہ سے عاشورہ کا جلوس نکالا گیا. نواسہ رسول حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے مینڈھر کی مرکزی جامع مسجد سے ایک جلوس برآمد ہوا جس میں کثیر تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی. جلوس مرکزی جامع مسجد سے شروع ہوا اور مینڈھر قصبے کا چکر لگا کر پھر مرکزی جامع مسجد میں اختتام پذیر ہوا. شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. انجمن حیدری کے زیر اہتمام مینڈھر کے علاقے سنگالا میں، جبکہ انجمن امامیہ نے امام باڑہ گورسائی میں 10ویں محرم الحرام کی مناسبت سے جلوس برآمد کیے گئے. سینکڑوں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی. عزاداروں نے مرثیہ اور نوحہ خوانی کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. علماء نے کہا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے علمگری بازار میں پارٹی کی طرف سے منعقدہ کیمپ میں شرکت کی. لوگوں کے لیے سبیل بانٹنے کا انتظام کیا گیا تھا. عمر عبداللہ نے عقیدت مندوں کی خدمت کے لیے اس طرح کا نظم کرانے پر متعلقین کی ستائش کی. عمر نے پارٹی چیف ترجمان تنویر صادق کی قیادت میں پارٹی کارکنوں کی ان کاوشوں کی تعریف کی. یوم عاشورہ کی تقریبات کے حوالے سے کانگریس کے سینئر لیڈر محمد امین بٹ، ایس ایس پی کلگام ڈاکٹر جی وی سندیپ چکرورتی، ڈی ڈی سی ممبر محمد ابراہیم نے شاہو شچن وانگام دیوسر کا دورہ کیا. محمد امین بٹ نے عاشورہ جلوس میں شرکت کرنے کے علاوہ عزاداروں سے سہولیات کے حوالے سے جانکاری لی. آج ہم یہی اپیل کرتے ہیں بھائی بن کے چلیں گے. اسلام کا جو ہمارا پیغمبر ہے اس کا یہی نعرہ تھا، اس کا یہی درس تھا کہ ہم اکٹھے چلیں گے، ہم بھائی بن کے چلیں گے. لہٰذا اسلام زندہ ہے ہر کربلے کے بعد. معروف عالم دین مولانا محمد اشرف اندرابی کی 7ویں برسی کے موقع پر پلوامہ میں مختلف تقاریب کا انعقاد عمل میں آیا. سب سے بڑی تقریب ضلع پلوامہ کے منگھاما علاقے میں قوسیہ حمدینہ دارالعلوم میں منعقد کی گئی. کثیر تعداد میں عام لوگوں کے علاوہ علماء دین نے شرکت کی. کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کربلا پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی. مرحوم کے شاعری مجموعے نغمات عاصم کی رسم و رونمائی بھی انجام دی گئی. مولانا اشرف صاحب کی ان خدمات کو یاد کرے جو انہوں نے اپنے دور حیات میں انجام دی ہے. انہوں نے بڑے ہی کارہائی نمایاں انجام دیے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پمپور میں شاہ ہمدان ٹرسٹ ان کی بنیاد ڈالی ہے. یہاں منگہامہ میں دارالعلوم چل رہا ہے، دارالبنات چل رہا ہے. اسی طرح اور ان کی بہت سی تصانیف ہے دینی معاملات میں، علمی معاملات میں. وہ نہایت ہی منکسر المزاج بزرگ تھے. اللہ انہیں مغفرت کرے. 3 سال کے طویل